قدیم زمانے کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سنتے ہی مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی اور بازاروں میں سناٹا چھا جاتا۔ سلطان قہرمان اپنے نام کی طرح قہر کی علامت تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر سے نہیں بلکہ رعایا کے خون اور پسینے سے تعمیر ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے دربار میں انصاف نہیں، صرف حکم چلتا تھا۔ ذرا سی لغزش پر سر قلم کر دینا یا زندہ دیوار میں چنوا دینا اس کے لیے کوئی معمولی بات تھی۔ سلطان کا ماننا تھا کہ حکومت صرف خوف کے توسط سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے جاسوس شہر کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی شخص اپنے گھر کے صحن میں بھی بادشاہ کے خلاف بات کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ غریب کسانوں کا غلہ زبردستی چھین لیا جاتا اور شاہی گودام پر دیے جاتے، جبکہ عوام بھوک سے بلکتے رہتے۔ سلطان کے جبین پر کبھی ہمدردی کے کوئی شکن نہ ابھری تھی۔ وہ ایک چٹان کی طرح سخت اور بے حس انسان تھا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن نے محل کے میناروں کو چھوا، شہر بھر میں منادی کرنے والوں نے ڈول پیٹ کر اعلان کیا کہ تمام رعایا دوپہر کے وقت شاہی میدان میں جمع ہو جائے۔ لوگ سہم گئے۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، نہ جانے کس کی شامت آئی ہے۔ کیا پھر کوئی نیا ٹیکس لگنے والا ہے یا کسی بے گناہ کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا؟ مقررہ وقت پر پورا شہر میدان میں موجود تھا۔ خوف کی وجہ سے سانسیں رکی ہوئی تھی۔ سلطان قہرمان اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بالکونی میں نمودار ہوا، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ روایتی غصہ نہیں تھا۔ اس نے گلا صاف کیا اور بلند آواز میں کہنا شروع کیا، اے میرے رعایا، آج میں تمہارے سامنے ایک بادشاہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اب تک تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میری سختیوں نے تمہارے گھروں کے چراغ گل کیے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو دیے، لیکن آج اس سورج کو گواہ بنا کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب قہر کا دور ختم ہوا۔ آج کے بعد میرا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ میری طاقت تمہاری حفاظت کے لیے ہوگی، تمہارے استحصال کے لیے نہیں۔ میں تاریخ میں ایک ظالم نہیں بلکہ ایک شفیق اور نرم دل بادشاہ کے طور پہ یاد رکھا جانا چاہتا ہوں۔ میدان میں ایک لمحے کے لیے قبرستان جیسے خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ نے سوچا کہ شاید بادشاہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، تو کچھ اسے ایک نئی چال سمجھ رہے تھے۔ لیکن آنے والے مہینوں نے ثابت کر دیا کہ سلطان بدل چکا ہے۔ اگلے چند ماہ سلطنت کے لیے سنہری دور ثابت ہوئے۔ شاہی گوداموں کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے گئے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے وظیفے مقرر ہوئے۔ سلطان خود بیس بدل کر راتوں کو گلیوں میں گھومتا تاکہ معلوم کر سکے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ وہ عدالتوں میں بیٹھ کر خود مظلوموں کی فریاد سنتا۔ جو لوگ کل تک اس کے نام سے کامتے تھے آج اس کی طویل عمری کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ لیکن محل کے اندر ایک شخص ایسا تھا جسے یہ تبدیلی زہر لگ رہی تھی۔ وہ تھا سلطان کا وزیر خاص منصور۔ منصور ایک مکار، حاسد اور سازشی انسان تھا۔ اس کا اثر و رسوخ بادشاہ کے ظلم کی بدولت تھا، اور اب جب کہ بادشاہ نرم دل ہو گیا تھا منصور کی طاقت کمزور پڑ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر یہی حال رہا تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ایک شام جب سلطان اپنے شاہی باغ میں اکیلا بیٹھا غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، منصور دبے قدموں وہاں پہنچا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر سلام کیا اور ہمت جمع کر کے پوچھا، عالی جاں، معافی چاہتا ہوں لیکن ایک سوال مہینوں سے میرے سینے میں آگ کی طرح دہک رہا ہے۔ آپ وہ بادشاہ تھے جس کے اشارے پر زمین لرزتی تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ آپ نے شیر کی خصلت چھوڑ کر موم کا دل اپنا لیا؟ اس تبدیلی کا راز کیا ہے؟ سلطان نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، منصور، اس کا سبب کوئی کتاب یا کوئی واعظ نہیں بلکہ قدرت کا وہ سبق ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ایک فنخوار کتا لگا ہوا تھا۔ لومڑی بے دم ہو چکی تھی۔ اسے سامنے اپنا غار نظر آیا۔ وہ اس میں چھلانگ لگانے ہی والی تھی کہ کتے نے کے پیچھے ٹانگ پر زور سے چپٹا مارا اور اسے بری طرح زخمی کر دیا۔ لومڑی درد سے کراہ اٹھی لیکن اپنی باقی ہمت جمع کر کے گھسیٹتی ہوئی بل میں چھپ گئی۔ وہ غصہ اپنے پتہ پر کھلاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ بادشاہ نے بات جاری رکھی،
میں نے سوچا کہ دیکھوں آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ کتا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ ایک بستی کے قریب ایک آدمی نے اسے دیکھا۔ کتا اس پر بھونکا تو اس آدمی کو غصہ آ گیا۔ اس نے زمین سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے کتے کی طرف اچھالا۔ وہ پتھر کتے کی اسی ٹانگ پہ لگا جس سے اس نے لومڑی کو زخمی کیا تھا، اور کتا وہی تڑپنے لگا۔ اس کے ٹانگ ٹوٹ کر بیکار ہو گئی۔ منصور بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ سلطان نے آگے کہا، ابھی میں حیرت زدہ ہی تھا کہ وہی آدمی اپنے راہ پر چل پڑا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ ایک گھوڑا بھٹک کر اس کی طرف آیا، اور اس نے ایسی دلتی ماری کہ اس شخص کی ٹانگ بھی اسی جگہ سے ٹوٹ گئی جہاں اس نے کتے کو پتھر مارا تھا۔ وہ شخص زمین پر گرا تڑپ رہا تھا کہ گھوڑا خوفزدہ ہو کر بھاگا اور آگے ایک گہرے گڑھے میں جا گرا، جس سے اس کی اپنے ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی۔ سلطان کی آواز لرزنے لگی۔ منصور، وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کائنات کا وہ خالق مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اے انسان، تو جس کے ساتھ جو کرے گا وہی تیرے پاس لوٹ کر آئے گا۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک کتے، ایک لومڑی اور ایک گھوڑے کی امن کا بدلہ اتنی جلدی مل سکتا ہے، کی عمل کا بدلہ اتنی جلدی مل سکتا ہے، تو میں جو ہزاروں انسانوں پر ظلم کر رہا ہوں، میرا انجام کیا ہوگا؟ اس خوف نے میرا دل بدل دیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب صرف خیر بانٹوں گا تاکہ میرے ساتھ بھی خیر ہو۔ سلطان کی بات سن کر منصور کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی جو طنز اور حقارت کا مجموعہ تھی۔ اس نے دل میں سوچا، بادشاہ واقعی بزدل ہو گیا ہے، یہ قصے کہانیاں اسے کمزور کر چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہی تو اسے کمزور بورے کو ہٹا کر میں اس تخت پر بیٹھوں۔ منصور وہاں سے اٹھا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے دماغ میں بغاوت کے منصوبے گردش کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح فوج کے سپہ سالار کو اپنے ساتھ ملائے گا اور رات کے اندھیرے میں سلطان کا کام تمام کر دے گا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے اور گھمنڈ میں اتنا مگن تھا کہ اسے سیڑھیوں پہ پھیلی ہوئی چکناہٹ نظر نہ آئی۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، اس کے پاؤں پھسلا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش میں پیچھے مڑا، لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سر کے بل نیچے گرا۔ اس کے گردن محل کے سنگلاف سیڑھیوں کے تیز کونے سے ٹکرائی۔ ایک گربناک چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے منصور کی گردن کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ سازش جو ابھی اس کے دماغ میں جنم لے رہی تھی وہی دم توڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب خادموں نے اس کی لاش دیکھی تو سلطان کو اطلاع دی گئی۔ سلطان وہاں پہنچا۔ اس نے اپنے وزیر کی بے جان لاش کو دیکھا اور سر جھٹا کر بولا، افسوس تم نے میری کہانی سنی تو صحیح، مگر اس سے سبق نہ لیا۔ تم نے میرے خلاف برا سوچا اور قدرت نے تمہیں تمہارے ارادے کی مہلت تک نہ دی۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ یا وزیر کی نہیں بلکہ رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے۔ زندگی ایک گونج کی طرح ہے، آپ جو بولیں گے وہی آپ کو واپس سنائی دے گا۔ دنیا میں سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ کسی کا برا نہ کیا جائے۔ اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کی گہرائی آپ کے اپنے قد کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا کرے اور طے کرے، امید اللہ سے رکھے۔ اچھا کرے اور صلے کی امید اللہ سے رکھے، کیونکہ انسان صلہ دینے میں بخیل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خالق اپنے بندوں کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور اگر آپ برا کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ اندھیرا آپ کو چھپا لے گا۔ اس کی پکڑ بے آواز ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو بڑے سے بڑے جابر سلطان بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ زمین پناہ نہیں دیتی اور گناہوں کا خمیازہ اسی دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا بنو، کیونکہ اچھائی ہی وہ واحد چیز ہے جو پناہ نہیں ہوتی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔